السلام علیکم. کیسے بچوں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اور کل جو ہم نے آپ کو پڑھایا تھا اسم اور ضمیر کے بارے میں، تو وہ چیز آپ نے کئی بار اس کو سنا ہوگا، پھر اپنی کتاب میں پڑھا ہوگا، اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہوگی اور سمجھ گئے ہوں گے. آج ہم پڑھنے والے ہیں فعل، فاعل، مفعول اور صفت. تو بچوں، فعل کیا ہے؟ جب بھی ہم فعل بولتے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ فعل اچھا نہیں ہے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کام. اور جب ہم قواعد میں، گرامر میں، جب ہم اس لفظ کا استعمال کرتے ہیں فعل کا، تو آپ اگر اپنی کتاب کھولیے اور اس کو کھول کر دیکھیے تو اس میں آپ کو لکھا ملے گا ایسے لفظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو فعل کہلاتا ہے. جیسے آنا، جانا، پڑھنا، لکھنا، کھیلنا، جاگنا، سونا. یہ سب کیا ہے؟ ایک کام ہے. اس کام کے کرنے کو فعل کہتے ہیں. فعل کو جب ہم انگریزی میں اگر آپ سمجھنا چاہیں تو فعل کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ورب. تو جب جیسے ہی ہم نے ورب کہا تو آپ کو سمجھ میں آ گئی بات. اردو میں اسے فعل کہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے فاعل. فاعل کام کرنے والا. فاعل یعنی سبجیکٹ. ایسا اسم جس سے کسی کام کے کرنے والے کا پتہ چلے اسم فاعل کہلاتا ہے. جیسے مسافر سفر کرنے والا، شاعر شعر کہنے والا، عابد عبادت کرنے والا. یہ سب کیا ہے؟ عبادت کرنا. ایک آدمی ہے جو عبادت کر رہا ہے، ایک شخص ہے جو شاعری کر رہا ہے، شعر لکھ رہا ہے، چونکہ شعر کہا جاتا ہے. اسی طرح سے سفر کر رہا ہے تو سفر کرنے والا یہ کون ہوگا؟ یہ فاعل ہوگا. اور سفر خود ایک کام ہے تو یہ فعل ہے. لیکن سفر کرنے والا جو سفر کر رہا ہے وہ فاعل ہے. جو شعر کہہ رہا ہے وہ شاعر ہے. تو یہ کیا ہے؟ شعر کہنے والا کیا ہے؟ فاعل. اور اسی طرح سے عابد عبادت کرنے والا، عبادت ایک کام ہے تو عبادت کرنے والا جو عبادت کر رہا ہے وہ فاعل ہے. یا فاعل وہ ہے جو جملے میں کام کرتا ہے. جیسے سلیم خط لکھ رہا ہے. اب اس میں جو خط لکھ رہا ہے اس جملے میں سلیم کام کرنے والا ہے، اس لیے یہ فاعل ہے. جیسے میں پڑھا رہا ہوں تو میں پڑھانے والا فاعل ہوں، لیکن پڑھنا ایک کام ہے. اسی طرح سے آپ کلاس میں سن رہے ہیں، ابھی فی الحال دیکھ رہے ہیں مجھے، تو آپ دیکھنے والے ہیں تو آپ فاعل ہیں. اور یہ جو آپ زندگی گزارتے ہیں، ہم ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، روتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، یہ ساری چیزیں گرامر کے اعتبار سے کوئی نہ کوئی نام رکھتی ہیں. تو جو اس میں کام ہے وہ فعل ہے، جو کام کرنے والا ہے وہ فاعل ہے، اور جس پر کام کا اثر ہو رہا ہے وہ مفعول ہے. مفعول یعنی آبجیکٹ. مفعول وہ ہے جس پر کام کا اثر واقع ہوتا ہے. جیسے سلیم خط لکھ رہا ہے، اس جملے میں خط پر کام کا اثر ہو رہا ہے تو خط کیا ہوا؟ اس لیے یہ خط جو ہے وہ مفعول ہوا کیونکہ اس پر کام کا اثر ہو رہا ہے. اسی طرح سے ایک لفظ ہے صفت. صفت یعنی ایڈجیکٹو. اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے. تو صفت ایسے الفاظ جن سے اسم کی کیفیت، حالت یا خصوصیت معلوم ہو انہیں صفت کہتے ہیں. جیسے نیا، پرانا، بڑا، چھوٹا، خوبصورت. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کا اچھا ہونا یہ آپ کی ایڈجیکٹو ہے، یہ آپ کی صفت ہے. آپ کا خوبصورت ہونا آپ کی یہ صفت ہے. لیکن جب بھی ہم خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر انڈیویجول دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اس کے اعمال، اس کے کردار، اس کا رویہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ یہ کتنا خوبصورت ہے. ورنہ جیسے ایک پینٹر ہے، اس نے الگ الگ قسم کی پینٹنگز بنائی. اب کوئی جا کے اس میں کالے اور گورے کی بنیاد پر اس کی خوبصورتی تلاش کرے تو پینٹر کیا کرے گا؟ اسے بھگا دے گا کہ بھائی جا کر پہلے ابھی پینٹنگ کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرو. تو یہ جو صفت ہے آپ کے اندر اچھی صفات پیدا ہونی چاہیے. اور وہ صفت اس سے پیدا ہوگی آپ کہاں پیدا ہوئے ہیں، کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کس دھرم، کس علاقے، کس ملک، کس سماج میں پیدا ہوئے ہیں. اس سے بالکل فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کا رویہ، آپ کا ایٹیٹیوڈ کتنا اچھا ہے.
آپ اپنے ماحول کے لیے، اپنے سماج کے لیے، اپنے ملک کے لیے اور دنیا جہان کے لیے کتنے بہترین انسان ہیں، تو آپ کی ایڈجیکٹو جو ہے نکھر کر سامنے آئے گی. ورنہ آپ کی پیدائش میں، آپ کے رنگ میں، آپ کے ناک نقشے میں آپ کا تو کوئی رول ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا دیا ہوا ہے. اب آپ کو اپنی زندگی میں رنگ بھرنا ہے محنت سے پڑھ کر، محنت سے بہترین انسان بن کر. یہ ایک موقع ہے. ایجوکیشن انسان کو روشنی دیتا ہے، اس کو ہر چہار جانب سے اس کو ایک ایسا رویہ اپنانے پر کی طرف لے کر جاتا ہے کہ جو سب سے بہتر ہوتا ہے. جب وہ بولتا ہے تو اس کی زبان اتنی پیاری ہوتی ہے کہ سننے والا اس کو سنتا چلا جاتا ہے. لیکن اچھا بولنے کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے علم کی بے حد ضرورت ہے. اور علم کو پڑھتے وقت آدمی کو ہمیشہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ وہ جو پڑھ رہا ہے اس کے ابھی کام کا ہے کہ نہیں. اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے مستقبل میں کتنا کام آ سکتا ہے، اس کے فیوچر میں کتنا کام آ سکتا ہے. تو آج ہم نے کیا کہا نا، فعل یعنی ورب، فاعل، مفعول، صفت. اسی میں اگر ہم اس کی مشق کرنا چاہیں تو فعل، فاعل اور مفعول سے 5 جملے بنائیے. ابھی میں نے جو جملے بنائے، مطلب جو آپ کو مثالیں جو کتاب میں لکھی ہوئی ہیں وہ تو آپ نے سن لی. اس کو ایز اٹ از جب آپ دھیان دیں گے اس پر تو آپ اس میں سے کئی جملے نکال لیں گے. وہ آپ نکال کر ہمیں بتائیں تو پھر آئندہ کلاسز میں ہم اور آگے ڈسکس کریں گے. اس طرح سے نیچے ایک اور سوال ہے اس میں کہ نیچے دی گئی نظم سے صفت تلاش کیجیے. اب نظم کیا ہے؟ ننھا جگنو پیارا پیارا، رات میں چمکے جیسے تارا، اونچا نیچا اڑتا جائے، جگمگ جگمگ کرتا جائے، کیا ننھی سی جان ہے پیاری، سب سے انوکھی سب سے نرالی. اب اس نظم میں کیا کرنا ہے؟ صفت تلاش کرنا ہے. تو ننھا جگنو پیارا پیارا، اب یہ پیارا پیارا کیا ہے؟ صفت ہے، آپ سمجھ گئے. رات میں چمکے جیسے تارا، اب یہ تارے سے مثال دی گئی ہے جگنو کو، ہے نا، کہ وہ چمکتا ہے اس طرح جیسے تارا چمکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جگنو جب راتوں کو نکلتا ہے تو اکثر وہ چمکتا ہے اور جیسے لگتا ہے کہ لائٹ جو ہے نا جل رہی ہے بجھ رہی ہے، جل رہی ہے بجھ رہی ہے. مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے دیکھا ہے کہ بعض چڑیوں کے گھونسلے میں ہلکی سی روشنی جو ہے وہ جلانے کے لیے وہ جگنو کو لیا کر کے ساٹ لیا کرتے تھے. ایسا کہتی تھیں بعض بوڑھی عورتیں. تو وہ مجھے یاد ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عجیب سا نظام رکھا ہے دنیا میں. جگنو کو دیکھیے، ستاروں کو دیکھیے، تو جیسے تارا، تو تارے سے مثال دی گئی ہے نا. تو اس سے کیا ہوا کہ جگنو کی صفت پتہ چلی، اس کی ایڈجیکٹو، اس کی تعریف پتہ چلی، اس کی خوبصورتی پتہ چلی. اونچا نیچا اڑتا جائے، جگمگ جگمگ کرتا جائے. ابھی جگمگ جگمگ کرنا کیا ہے؟ اس کی جو خوبصورتی جس طرح سے نکھر کے آتی ہے، کیا ننھی سی جان ہے پیاری. ابھی پیاری سی جان جو ہے اس کی، سب سے انوکھی سب سے نرالی. تو یہ چیزیں ہیں جو آپ جب اس پر غور کریں گے تو ہر لفظ آپ کے سامنے آتا چلا جائے گا. اب جو سبق ہمیں پڑھنا ہے وہ ہے زمانہ یعنی ٹینسز. زمانے کی جو ہے 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال، مستقبل. آپ نے وہ گانا سنا ہوگا، 100 سال پہلے ہمیں تم سے پیار تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا. تو زمانے کی جو 3 قسمیں ہیں وہ تینوں اس گانے میں آ گیا ہے. 100 سال پہلے ہمیں تم سے پیار تھا، تو یہ ماضی، آج بھی ہے، حال، اور کل بھی رہے گا، فیوچر یعنی مستقبل. آج اس کو ہم سمجھتے ہیں زمانہ. زمانے کی 3 قسمیں ہیں: ماضی، حال اور مستقبل. ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے رانی نے کرکٹ میچ دیکھا. حال یعنی پریزنٹ، موجودہ زمانے کو کہتے ہیں، جیسے رانی کرکٹ میچ دیکھ رہی ہے. اس طرح سے مستقبل آنے والے زمانے کو کہتے ہیں، جیسے رانی کرکٹ میچ دیکھے گی. اب ہم مشق کر لیتے ہیں، ایکسرسائز. تو اس میں اس تعریف کی روشنی میں ماضی، حال اور مستقبل کی 5 مثالیں اپنی طرف سے لکھیے اور لکھ کر دکھائیے یا ہمیں پرسنلی بھیج دیجیے تاکہ ہم اس کو دیکھ لیں. آپ جو غلطیاں کریں گے ہم اس کی اصلاح کرتے چلے جائیں گے. دوسرا سوال ہے اس میں، نیچے لکھے ہوئے پیراگراف کو پڑھ کر بتائیے کہ یہ ماضی، حال اور مستقبل میں کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں. نیچے لکھے ہوئے پیراگراف کو پڑھ کر بتائیے
کہ یہ ماضی، حال اور مستقبل میں کس زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب وہ پیراگراف ہے موہالی، UNI، 15 مارچ 2013۔ ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج یہاں 4 میچوں کی سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ بارش کے سبب شروع نہ ہو سکا۔ آسمان میں ابھی بادل چھائے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 4 میچوں کی سیریز میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے چنئی اور حیدرآباد کے ٹیسٹ جیتنے کے بعد 2-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ بارش کی وجہ سے پہلے دن کا کھیل دوپہر 1 بجے ختم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اب جمعہ کو صبح 8:30 بجے ٹاس کرایا جائے گا اور ٹیسٹ کے باقی چاروں دن میچ صبح 9 بجے سے شروع ہوگا۔ اب ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج سے یہاں میچوں کی سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ بارش کے سبب شروع نہ ہو سکا تو کیا ہو گیا بتائیے، ہے نا؟ آسمان میں ابھی بادل چھائے ہوئے ہیں تو کیا ہو گیا بتائیے، ہے نا؟ حال، ہے نا؟ پریزنٹ۔ اس وجہ سے اس سے پہلے 4 میچوں کی سیریز میں ہندوستانی کرکٹ ٹیم نے چنئی اور حیدرآباد کے ٹیسٹ جیتنے کے بعد اب جیت چکی نا، 2-0 کی برتری حاصل کر لی۔ کیا ہو گیا، ہے نا؟ کر لی، ماضی، ہے نا؟ اسی طرح سے بارش کی وجہ سے پہلے دن کا کھیل دوپہر 1 بجے ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اب جمعہ کی صبح 8:30 بجے ٹاس کرایا جائے گا اور ٹیسٹ کے باقی چاروں دن میچ صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ ٹھیک ہے نا، شروع ہوگا۔ اس طرح سے اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور لکھتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے کافی آسانیاں ہو جائیں گی۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلا جاتا ہوں ہنستا کھیلتا موج حوادث سے، اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے تو پریشانیوں کے بعد آسانی ہے۔ تو آپ جو چیز آپ کو سب سے مشکل لگتی ہے اس بارے میں میرا ایک چھوٹا سا مشورہ یہ ہے کہ آپ کوشش کیجئے کہ اس کو سب سے پہلے پڑھیے، اور خاص طور سے جو زبان سیکھنے کا سلسلہ ہے اس کو پڑھنا اور لکھنا اور سننا، یہ تینوں اگر آپ ایک ساتھ کریں گے تو آپ کے لیے کوئی بھی زبان سیکھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ زبانیں بہت مشکل نہیں ہوتی، اور آپ تو آلریڈی یہ زبان بولتے ہیں، آپ سب اردو زبان بولتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا؟ آپ صرف لکھتے ہیں تو یا تو زیادہ تر دیوناگری میں لکھتے ہیں، لیکن اب آپ چونکہ اردو کلاس میں ہیں تو آپ اردو بولنا جانتے ہیں۔ آپ سبھی، ہندوستان کی اکثر آبادی جو ہے وہ ہندی کے نام سے اردو بولتی ہے، کیونکہ اردو کا بھی ایک پرانا نام جو ہے، اصل نام جو تھا اس کا ہندی ہی تھا۔ اسی لیے میر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ کیا جانیے کہتے ہیں کس کو سرور قلب، آیا نہیں یہ لفظ تو ہندی زباں کے بیچ۔ بہرحال یہ ایک دوسری گفتگو ہے، اور زبانیں سبھی پیاری ہوتی ہیں، دنیا کی ہر زبان بہت پیاری ہوتی ہے۔ جس طرح سے دنیا کا ہر انڈیویجول سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح دنیا کی ہر زبان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے جس ہم ریجن میں رہتے ہیں، وہ جو ہماری وہاں کی جو لنگوا فرنکا ہے، اس کو آپ اردو ہندوستانی جو کہتے ہیں، وہ زبان بولنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اردو زبان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اردو زبان کی جو تلفظ ہے اس کا خاص خیال رکھیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زبان میں مٹھاس بھی آئے گی، اور آپ بات جب کریں گے تو آپ کی گفتگو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے گی، پھر آپ اپنی بات پوری طرح رکھ پائیں گے۔ آپ جو زبان بھی بولتے ہیں اس زبان کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تو آپ کے لیے بہت مفید رہے گا۔ آج ہم نے 2 سبق ہم نے ایک طرح سے پڑھا، ایک تو ہم نے زمانے کی بحث پڑھی، یعنی ٹینسز کی بحث پڑھی، اور دوسرا ہم نے فعل، فاعل، مفعول اور ایڈجیکٹو کی بحث پڑھی۔ پھر ملاقات ہوگی، بہت شکریہ۔